اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم۔ نبوت میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ کارروائیاں رفتہ رفتہ انجام دی، مہینوں اس کے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں تو باہمی مشورے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے۔ اس کے بعد سردار نے اپنے قبیلہ کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کر دیں، اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا۔ اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دم چھلے اور اوباش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑیں اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکت کریں۔ چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مصائب توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ ذیل میں محض ایک جھلک دی جا رہی ہے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برا نگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دعا دیتا۔ حضرت محسب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ان کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت سے پلے تھے، شدت سے دوچار ہوئے اور کھال اس طرح ادھر گئی جیسے سانپ کی کچلی چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف اجمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا، پھر بھی احد کہتے رہتے۔ خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلوں کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر کھوا دیتا، پھر کہتا، واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزا کی پوجا کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی کہتے احد احد اور فرماتے، اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تم میں سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا۔ ایک روز یہی کارروائی جاری تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یعنی 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زائد چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین اسلام قبول کر لیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ ان کے والد کا نام خیاط تھا، اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی، بہت بری اور ذہین تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سخت پتھر رکھ کر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبو دیا جاتا، یہاں تک کہ ہوش حواس کھو بیٹھے۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیز نہ کہو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبور انہوں نے مشرکین کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا عذاب اور عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ والسلام۔